وآبائنا أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ابتدا سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل جلالہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنے برسوں سے فضائل خیر سنتے آ رہا ہے. کوئی نئی بات تو آپ کے سامنے ہوگی نہیں، جو ہوگی یاد دہانی کے لیے اس کا اعادہ ہوگا. اور الحمدللہ 3-4 سال سے جتنی تاخیراتیں ہیں، ہر تاخیرات میں شب قدر کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ہر تاخیرات میں بیانات ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ اور ہمارے اندر تیاری بڑھ رہی ہے، معلومات بڑھ رہی ہے. عزیزوں اور بزرگوں، معلومات کا آنا بڑا کمال نہیں، جتنے معلومات ہو گئے اس پہ عمل پیرا ہو جانا بڑا کمال ہے. اور یہ 3 برس سے ہم اتنا سن رہے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو غور کرنے پر ہی معلوم ہے. اگر کوئی بات ہم کو اچھی لگتی ہے تو بے ساختہ ہمارے دل سے، زبان سے آواز باہر آ ہی جاتی ہے. اور کوئی بات بارے گرا ہوتی ہے تو چہرے سے، کردار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے. تو ہر اعتبار سے اچھا بھی ظاہر ہو رہا ہے، برا بھی ظاہر ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو فطرت میں بنایا ہے، اسی فطرت کے مطابق اپنے حبیب کو اپنا دین عطا فرمایا. تو اس میں اچھا بھی ظاہر ہے، برا بھی ظاہر ہے. جیسا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین بینہما التبیان. حلال بھی واضح ہو گیا، میری زندگی میں حلال بھی میں واضح کر دیا، اور حرام بھی، حرام کی معلومات بھی دے دیا، حلال کی معلومات بھی دے دیا. اب جو کچھ بیچ میں بچا ہوا ہے وہ مشتبہ ہے، اس سے بچنا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، ابھی آپ میرے سے بیشتر مولانا مفتی عبدالعزیز قادری صاحب، مبلغ دعوت اسلامی، مولوی کامل جامع نظامیہ سے محیطانہ خطاب سماعت ہوا، جس میں شب قدر کی قدر بھی انہوں نے بتائی،
اور قدر کرنے والوں کی مغفرت کا پیمانہ بھی اور پروانہ بھی سنا دیا، پیمانہ بھی دکھا دیا، پروانہ بھی سنا دیا۔ اور بھی کچھ 3 حدیث سنائے، بولے 1 حدیث تو سنا، اور 2 حدیث کیا سنا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو میں چاہوں گا یہ کہ اس کا اعادہ نہ ہو، چونکہ جو سن چکے پھر سننے سے بارے گرا ہوں گا، اور ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے جس کا دشمن سارا زمانہ ہے؟ نہ صرف سارا زمانہ ہے بلکہ شیطان لعین بھی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے اختلاف کس کو بھی نہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس سے کوئی مخالفت کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ آپ حج کو جاتے ہیں، اس سے بھی کوئی آپ کو روکنا چاہتا نہیں۔ مگر کیا چیز ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے ہر ادیان باطلہ تمہارے دشمن بن گئے اور شیطان بھی تمہارا دشمن بن گیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ اور وہ عقیدہ کس پہ؟ توحید پہ نہیں۔ شیطان کی توحید کو ماننے والا ہے، اللہ کی وحدت کا شیطان نے انکار کیا تھی، وہ تو مانتا ہے۔ ہم جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کا ایمان جو رکھتے ہیں، اور جو آقا علیہ السلام کے ادب کا ایمان جو رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا اسی کو ہم اپنا قول فیصلہ مانتے ہیں۔ اس عقیدے پر ساری دنیا تمہاری دشمن ہے، اس عقیدے پر سارا زمانہ تمہارا دشمن ہے، اس عقیدے پر یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے، اس عقیدے پر یہ مشرکین و کفار تمہارے دشمن ہیں۔ ہمیں اس عقیدے کا تحفظ نہ صرف اپنی ذات کے لیے کرنا ہے بلکہ اپنی آل اولاد کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس وقت تک تمہاری نماز نہیں، اس وقت تک تمہارا روزہ نہیں، اس وقت تک تمہارا حج نہیں، جب تک تمہارے اپنے دین آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر یقینہ اور یقین اتنا کامل نہ ہو جائے جو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، جو تابعین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، جو سلف صالحین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ صحابہ کیا کرے؟ صحابہ آپ کی ہماری طرح کسب ایسے اتنے بڑے بڑے کام نہیں کیے جو آج دنیا کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بعض صحابہ کی زندگی تو ایک دم مختصر رہی، مگر اس کے باوجود قیامت تک سب کچھ اب اللہ کی بارگاہ میں بندگی کر کے بندہ خطب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ مثال ہے سب کے لیے۔ صحابہ کیا ہے؟ سب کے لیے مثال ہے، غوث کے لیے بھی مثال ہے، خطب کے لیے بھی مثال ہے۔ چاہے کوئی بھی درجہ ولایت کا پالے، ہر ولایت کے درجے پانے والے کے لیے ان کی زندگی مثالی بنتی ہے، کس کی؟ صحابہ۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے یہ جو قدر کی قدر ہے نا، یہ اس وقت تک آپ کے اندر قدرداں آپ کو نہیں بنائے گی جب تک تم قدر کرنے والے قادر کی قدر اپنے محبوب کے ذریعے نہیں کرو۔ تم بالراست خدا کو جانتے ہی کرو، 360 خداؤں کو زمانہ مانتا، 360 خداؤں کو یقین رکھتا تھا، 360 خداؤں کو مددگار سمجھتا، وہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے یقین پہ آنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نظر نہیں آتی۔ زمانے کا جو اختلاف ہوا ہے، زمانہ اکثر جو بدلا ہے، یہ بدلاؤ حبیب پاک علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کی کاوش و کوشش کا نتیجہ ہے۔ جو ان کو مانے تو وہ انسانیت کے پیکر بن گئے، اور ایسی انسانیت ان کے اندر آ گئی کہ پوری دنیا ان کو اپنے لیے مثالی رہنما ماننے لگی۔ جتنوں کی تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ ایسی تربیت
قیامت تک کے لیے، ہر آنے والے انسان کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ تو یہ جو تربیت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، آقا علیہ السلام نے جو مزاج توحید عطا کیا ہے، یہ کسی اور دین کے اندر ایسی اکملیت نہیں پائی، کسی اور کو یہ معیار حاصل نہیں ہوا، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، یہ دین اسلام کو حاصل ہوا۔ تبھی تو اللہ نے شرط دی اپنے حبیب پاک کو کہ اے حبیب پاک آپ کا دین کامل ہو گیا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ دین اب جو ہے دین اسلام، قیامت تک کوئی دین آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ دیکھو یہ جو کتاب اللہ تم کو ابھی جب سن رہے تھے قرآن کے فضائل سن رہے تھے تو میں اسی کو آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اب آپ تم میں جتنے بھی اہل نظر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان کے فیض کے ذریعے میں آپ تک کوشش کروں گا کہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تو بتایا گیا ہدی للمتقین، پہلی بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، لا ریب، کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ مشکوک ہوئے، بولے بھائی یہ تو جادو کا کلام ہے، تو دعوت دی گئی آ جاؤ میدان عمل میں آ جاؤ، اگر تم جادو سمجھ رہے ہو یا اس کو کچھ گھڑی ہوئی بات سمجھ رہے ہو، ایک آیت آ کے دکھا دو۔ آج تک کوئی ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکتا، چونکہ یہ اللہ کے حبیب کو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن خود کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے ادیب تھے، زبان کے اوپر ماہرین تھے، مگر کوئی بھی قرآن کی ایک آیت کے مثل کوئی ٹکڑا بیان نہ کر سکتا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور قرآن ہر اعتبار سے ایسا اول العزم اور منفرد ہے کہ اس کی مثل اس جیسا کوئی اور کلام دنیا میں آ نہیں سکتا، کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کا یقین ساری مخلوق کو دلوانے کے لیے اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ کوئی بھی قرآن کی مثل کے جیسی آیت بنا دے، آج بھی اس وقت بھی قرآن کا چیلنج ہے۔ اتنا عربی راہ ہونے کے باوجود کوئی قرآن کی آیت کے جیسی کوئی آیت پیش کرنے سے حاصل ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی بات قرآن سے نکلتی نہیں۔ تو قرآن کیا ہے بولیے؟ اب سب کے لیے یقین والی کتاب ہوگی۔ کیا ہو گئی؟ قرآن یقین والی کتاب ہوگی۔ اب سب سے پہلی چیز اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی بندوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہدایت ہے، متقی بندوں کے لیے قرآن کیا ہے بولیے؟ ہدایت ہے۔ سراپا قرآن پورا کا پورا کس کے لیے ہے؟ متقی بندوں کے لیے۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ تو ہدایت کون پائے گا اس سے؟ متقی بندے پائے گا، اہل اتقیاء پائے گا۔ اور رمضان جو ہمیں ملا، اس رمضان کی حسد اللہ نے بیان کی، مقصد بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی نصیب ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے روزے رہنے سے، رمضان کے روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے سے، رمضان کے روزوں کی رعایت پوری اختیار کرنے سے بندے کو کیا نصیب ہوتا؟ بولیے؟ تقوی نصیب ہوتا۔ اور تقوی جب حاصل ہو گیا تو آپ کیا ہو گئے؟ متقی ہو گئے۔ اور جب آپ متقی ہو گئے، قرآن آپ کے لیے سراپا ہدایت بن گیا۔ سراپا کیا بن گیا؟ قرآن آپ کے لیے ہدایت بن گیا۔ اور قدر والی رات کی قدر اس نسبت سے بھی ہے کہ اس میں ہدایت والی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے دن کو اتنا قدردار بنا دیا کہ اس قدر والی امت جب قدر کرے گی کتاب اللہ کی، تو ان کی قدر اللہ تعالیٰ قادر مطلب اتنی بڑھا دے گا کہ ان کی قدر اتنی بڑھ جائے گی کہ قیامت کے دن محشر میں ساری امتیں دیکھ کے حیران ہوگی کہ امت محمدیہ کی عمریں تو قلیل تھی، مگر اجر ان کے پاس اتنا سارا کہاں سے آ گیا؟ تو عزیزوں اور بزرگوں، اجر عمل سے ملتا نا، خالی ارادے سے کوئی چیز حاصل ہوتی کیا؟ آپ بیٹھے بیٹھے ارادہ کیجیے چائے کی پیالی پینا ہے، ارادہ کر لیجیے چائے پینے والی کیا نہیں،
اس کے لیے حرکت کرنی پڑے گی، منہ سے دخانہ کرنا پڑے گا، بھائی چائے پلاؤ، کوئی جائے گا لائے گا، پھر اپنے ہاتھ بڑھا کے کو لینا پڑے گا۔ خالی ارادے سے حاصل ہوتا ہے کیا؟ ہم ارادت والے امتی بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے ہماری۔ ہم خالی ارادے کرتے ہیں مگر عمل ایک حبے کا ہم میں پایا جا رہا کیا؟ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کیا؟ آئیے صحابہ کی زندگی کا نظام دیکھیے۔ اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حبیب پاک کو ہمیشہ تکتے رہتے اور جو حبیب پاک کے زبان مبارک سے نکلتا اس پہ عمل پیدا ہوتا، وہ حرکت کرنے والے، وہ کوشش کرنے والے، وہ جدوجہد کرنے والے۔ ان کے جیسی جدوجہد ہم میں نہیں، ان کے جیسی کوشش ہم میں نہیں، ان کے جیسی جانساری ہم میں نہیں، ان کی جیسی الفت اور محبت جو حبیب پاک سے تھی ویسی ہم میں نہیں۔ ہم دعوے بہت کرتے ہیں، امیدیں بہت باندھتے ہیں، آس اور امید ہماری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان میں بھی شاید اتنی نہ تھی، مگر ان کی طبیعتیں جو تھی وہ آس کو عملی جامہ پہناتے تھے، وہ امید کو عملی جامہ پہناتے تھے۔ امید و آس ان کے کردار سے، ان کے معاملات سے، ان کی زندگی کے ہر پہلو سے پھٹ پھٹ کے نکلتے دکھتی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام و ہر گھڑی اتنا کرتے تھے۔ تو یہی تو ہے کہ جب حبیب پاک کو اتنا دیکھتے تھے اور اتنے انداز سے ان کے فالوور تھے کہ ہر ادائے رسول محفوظ ہو گئی قیامت میں۔ حبیب پاک کے حیات طیبہ کا ہر گوشہ، ہر کردار، ہر معاملہ محفوظ ہو گیا، یہاں تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے بڑبڑا رہے ہیں تو صحابہ اس بڑبڑانے کو بھی منہ میں اپنے جنبش لب مبارک رسول کو بھی دیکھے اور سمجھ گئے کہ آج حبیب پاک کچھ نیا کام کر رہے ہیں۔ اور جب منبر سے اترے تو آنکھوں کو پکڑ کے بولے آقا آج ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے لب مبارک پہ جنبش کر رہے تھے اور یہ نیا معاملہ تھا، اس سے پہلے کئی بار منبر پر چڑھے، پوری زندگی ہم دیکھتے آ رہے مگر کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہ رہا۔ یہ ادا آج جو ہوئی نئی ادا ہے، اس ادا کی بنیاد کیا ہے بتائیے، اس ادا کی علت کیا ہے بتائیے، وجہ کیا ہے بتائیے۔ تو صحابہ نے بیان کر دیا، آقا نے جواب دیا کہ سنو، جب میں پہلی منبر پہ قدم رکھا تو اس وقت جبریل میرے بالکل قریب تر ہو گئے منبر کے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی اور ہر منبر پہ ایک ایک بددعا کرتے گئے اور ہر ان کی بددعا پر میں آمین کی مہر لگانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں اب غور کریے، وہ بھی آس لگاتے تھے اور ہم بھی آس لگاتے ہیں۔ جتنا نظام ہم کو ان کی آس پہ ملا ہے، ان کی فکر سے ملا ہے، اور ہم اتنے ہی بے فکر ہو کر بے عمل ہو گئے، اس کو مانتے نہیں مانتے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اسوہ رسول کے احیا کی ضرورت ہے، اس کو بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج جو رسوائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے صرف اس لیے آ رہی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سن کے صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں، اس کو عملی جامہ بولیے نہیں پہناتے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت کڑوی ہے، یہ حقیقت کڑوی ہے۔ آج کئی برس سے ہم شب قدر کی قدر سن رہے ہیں مگر اس کے باوجود قدر ہو رہی ہے۔ نکلی سے ابھی باہر چلیے، دیکھیے، گھومیے، معلوم ہوا تھا کتنے قدردان ہیں۔ ہماری نسلیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے باشعور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج ساری رات ہمارا معاملہ مجموعہ بالکل مختلف ہے۔ عزیزوں، یہ زندگی کے لمحے قیمتی ہیں، یہ آقا نے فرمایا، یہ لمحات زندگی قیمتی ہے، قرآن میں شہادت نے دی، یہ لمحات زندگی بڑے قیمتی ہے، صحابہ نے بتا دیا۔ اور اس کو سرانے کا طریقہ سلیقہ صحابہ کی زندگیوں سے ہم تک پہنچ گیا، اس کے بعد بھی ہم بیگانے بنے ہوئے ہیں۔ معلوم تو کرتے ہیں علماء سے، علم تو سیکھتے ہیں صحابہ سے، علم تو حاصل کرتے ہیں اہل علم سے، مگر اس کے بعد میں بھی ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان بالکل مزلزل ہے، اتنا پختہ نہیں ہوا جو یقین صحابہ میں تھا۔ ایمان جو صحابہ کے اندر جو ایمان کی تازگی، وہ حرارت و گرماہٹ تھی، ویسی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تمنا رکھتے ہیں آقا کے دیدار کا، مگر آقا کی
جو سیرت ہے اس کو اپنا کر ان کے استقبال کرنے کی راہ ہموار نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رویا میں ہماری قسمت جاگ جائے, آقا کا دیدار ہو جائے, مگر رہتی زندگی میں دن جو ہوتا ہے, رات جو ہوتی ہے, بالکل بیگانوں کی طرح وفائے علی کے خلاف ہم گزارتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ آقا کا دیدار ہو جائے. تمنا کس میں نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ آقا کا دیدار کہ میں امیدوار نہیں, آرزومند نہیں ہوں؟ تو عزیزو یہ آرزو تو جاتی اچھی ہے, یہ تمنا اچھی ہے, یہ آس اچھی ہے, یہ امید اچھی ہے, مگر اس کی تیاری کیسی ہے؟ اس کے لیے ہم تیار کتنا ہیں؟ اس کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مستعد کر رہے ہیں؟ عزیزو اور لمحے لمحے فکر کی ضرورت ہے. اس رات سے بہتر کوئی اور موقع نہیں, چونکہ یہ رات بڑی قیمتی ہے. اگر اس رات میں بھی یہ عقدہ ہمارا جو پڑا ہوا ہے کیڑا ہمارے فکر و فہم میں, ہماری عملی زندگی کا جو کیڑا یہ کھل جائے تو خدا کی قسم یہ رات کا ایک لمحہ ہی ہمارے لیے کافی ہے زندگی کی حقیقت کو بدلنے, زندگی کی حقیقی مقصد کو سمجھے. زندگی اللہ نے ہمیں بہت ہی امانت کے طور پہ دی. یہ زندگی دیانت داری سے ہمیں گزارنا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ ناگواری تو نہیں گزر رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آنا ہے تو کام ہے. اب جو میرے لیے یہاں انتظامیہ بٹھایا اسی لیے کہ میں آپ تک وہ پیغام دوں جو ہماری ضرورت ہے. جی عید بدعا بھی وغیرہ حضرت چاہتے ہیں کہ وہ 3 بدعاؤں کا اعادہ ہو جائے, اگرچہ کہ آپ کے فہم و فکر میں ہے, کیونکہ یہ حبیب پاک کی آمین کا معاملہ ہے. پہلی سیڑھی پہ جب آقا علیہ السلام ختم درجہ فرما رہے, جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو پائے, جو ماں باپ کو پائے اور وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ, بخشش کا ذریعہ نہ بنے. اللہ, ماں باپ کی اہمیت اس سے معلوم ہو رہا ہے, اس سے واضح ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام آمین فرما رہے, جبریل فرما رہے ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. تو عزیزو ہم والدین کو آج کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھیں, ان کی کتنی توقیر کرتے ہیں. دیکھ لو اگر ہم قدر نہیں کر رہے ہیں, غفلت میں ہیں, تو بیداری کے لیے اللہ کی حبیب کی آمین ہی کافی. آقا جب ہلاکت ہوئے آمین فرما دیے, اب کوئی بچا سکتا؟ بولیے. پھر آقا علیہ السلام جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیزو غور فرمائیں, درود کی بڑی اہمیت ہے. آج کل درود السلام کے لوگ جھگڑے کر رہے ہیں. ارے بھائی, نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے نہیں ہے؟ بولیے, نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے نہیں کوئی, اور پڑھنے کا انداز کچھ بھی بنایا جائے اس سے کیا کرنا ہے؟ اگر نئی بدعت ہے مگر درود السلام کی چلنے دو نا, نہیں ہونے سے ہونا بہتر ہے, نہیں ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب محفلیں اس انداز سے لوگ بنا نہیں رہے, اب جو بن گئے اس کو سرایا جائے, اس کو سنبھالا جائے, اس کی توقیر کی جائے, اس کی قدر کی جائے, کیونکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے, یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اور قرآن کا عقیدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے حبیب آمین فرما رہے, جبریل ہلاکت کی بددعا فرما رہے. پھر آقا علیہ السلام جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے, جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. اللہ, اگر یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہ بنے تو غور فرمائیے ہمارا کیا حال ہوگا. ہماری ہلاکت کو کوئی بچا سکے گا؟ آقا علیہ السلام نے رمضان کی قدردانی بتا دیا, رمضان کی اہمیت کو بتا دیا, اور آپ ابتدائے رمضان سے پہلے سے رمضان کی قدردانی ہر جمعہ سنتے آ رہے ہیں, ہر جمعہ سنتے آ رہے ہیں. اور رمضان سارا اب رخصت ہونے کے دہانے پر آ گیا, اس کے باوجود اگر اتنی غفلت رہی کہ اتنا
سننے کے باوجود بھی عملی طور پر اپنی زندگی میں وہ امور کو انجام نہ دیا جائے، اس پہ عملی پیرا اپنے اندر لایا نہ جائے، عملی طور پہ اس کو اختیار نہ کیا جائے، تو بولیے ایسے غافل کو کون بچائے؟ یہ بہت بڑا مفسد ہوگا، ایسے فساد میں پھنسا ہے کہ اس کو بچانا اور نکالنا کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ بددعا جبریل امین سید الملائکہ کی ہے اور آمین خاتم النبی رحمت للعالمین۔ جب رحمت خود منہ موڑ لے تو اب بولیے اس کی خیر کہاں ہے؟ جب رحمت خود ناراض ہو رہی ہے ایسے عمل سے کہ ماں باپ کی توقیر نہیں کرا، تو رحمت للعالمین اپنی رحمت کو سمیٹ لے رہے ہیں۔ جب وہ آقا علیہ السلام پہ درود نہ پڑا تو آقا علیہ السلام اپنی رحمت کو سمیٹ لے رہے ہیں۔ جب رمضان کی قدردانی نہ کرا، توقیر نہ کرا، جس کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خود دست قدرت سے دینے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی اس کی جزا ہے، اس کی قدردانی نہ کرا، تو بولیے اب معاملہ اس کا کیا ہوگا؟ تو عزیز اور بزرگوں، ہدی للمتقین، یہ جو کتاب بالکل بلا شک ہے، کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کتاب متقی بندوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہی ہے جو اب اس کی جو وضاحت، اس کے جو اوصاف قرآن بیان کر رہا، دیکھیے پہلا وصف الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے، غیب پر یقین رکھتا ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو اس پہ جو یقین رکھ لیا یہ یؤمنون بالغیب کی صفت کو پائے۔ جنت دیکھا نہیں، آقا نے فرما دیا جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، مان لیا جنت ہے، میں سخاوت کروں گا جنت میں جاؤں، جنت کے دروازے ہیں، اس میں مخصوص ایک ریان دروازہ ہے جو رمضان کے روزے داروں کے لیے روزے رہوں گا ریان سے جانے کا ذریعہ بنا۔ یہ یقین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت جو ہے متقی بندے کی، وہ غیب پر ایمان رکھنے والا۔ جنت کو دیکھا نہیں، خدا کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اجنہ کو دیکھا نہیں، جانتا نہیں کیا ہے اس مخلوق، کسی سے کبھی رابطہ بھی نہیں ہوا، مگر مانتا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کا جو قرآن ہے یہ گواہی دے رہا ہے، ملائکہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اس کی نعمتیں انہی کے لیے ہے جو خیر کا رب کی برابر عمل کرے گا، اس میں جنت کے مقام اور جزا کے ساتھ جائے گا، اور رب کی برابر شر کرے گا جہنم مسجد ہوگا اور خسارے میں ہوگا۔ یہ یقین غیب پر۔ آج تو ہم جو زمانے میں جی رہے ہیں، آنکھوں کو بھی ہم نے دیکھا، آقا بھی غیب ہمارے ساتھ ہے نا، آقا علیہ السلام پڑھتا فرمانے ظاہر زندگی سے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ آقا کی ذات پہ یقین ہونے سے خدا پہ یقین ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ابو جہل نے آگے کہا کہ دیکھو تمہارا محبوب، تمہارا دوست، تمہارا رفیق ایسی ایسی نوجوان باتیں کرتا ہے، نوجوان کہ ایک رات کے لمحے میں یہاں سے مسجد اقصی، مسجد صدقہ، جنت دوزخ کی سیر کر کے لمحے رات کے اندر آ گیا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ارے تم تو یہ چھوٹی باتیں کر رہے ہو، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں آقا فرماتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے، یہ تو بات کچھ بھی نہیں۔ تو کیا پتا چلا وہ کون سی باتیں آقا فرماتے ہوں گی، وہ کون سی باتیں ہوں گی جو لامکان کی باتیں ہو رہی ہیں، پردوں سے ہٹا کے توحید کے جام پلا رہے ہوں، وحدت خدا کے جام ایسے ہی نہیں ملتے، اس کی تشنگی انہی کو ہوتی ہے جو یقین ایمان کی منزل پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جب یقین ایمان کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ عہدے کھلنا شروع ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدت کی طرف ان کو راہوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج زندگی کئی اعتبار سے امتحانی بن گئی ہے۔ آج دشمنان اسلام ہر کونے پہ، ہر مقام پہ ایک پنکھڑ فساد بچھائے بیٹھے ہیں، ان سب سے ہمیں بچتے ہوئے نکلنا ہے۔ تو ایک ہی راہ ہے، جان لے، یقین کر لے کہ ہم اپنے یقین ایمان اور حقیقت اساس ایمان کی طرف توجہ ہو جائیں، اپنے اندر تجدید کریں ایمان، اور ایمان کے وصف میں سب سے پہلا جو متقی کا وصف بتایا گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
صفت کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرنے والا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے بندوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. غیب پہ یقین رکھنا، نماز کو قائم کرنا، جو کچھ رب نے دیا اس کے بندوں پہ، اس کی مخلوق پہ خرچ کرنا. عزیزو مسلم، آج خرچ کرنے میں ہمارے اندر ہاتھ میں نیتیں خراب ہو گئی. اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کی آس و امید، اس کے ذریعے کچھ کمال چاہتے، اس کے ذریعے کچھ عزت چاہتے، اس کے ذریعے کچھ وقار چاہتے. یقیناً نہ چاہ کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یقین مانیے ایک بس آپ کو حاصل ہوگا، ایک صفت حاصل ہوگی. آپ نماز قائم کر رہے ہیں اور طبیعت میں صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو یقین حبیب پاک رکھتا ہے، حبیب پاک پہ ایمان رکھتا ہے، حبیب پاک کی سچی محبت رکھتا ہے، اب وہ ایسا عاشق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا محبوب کہہ رہا ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور نماز نہ پڑھے؟ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نماز سے غفلت بھی نہیں ہونا، یہ عاشق، سچے عاشق کی دلیل ہے، سچے محب کی دلیل ہے، سچے محبوب کی دلیل ہے. آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی، رمضان تک ہم رمضانی نمازی بن گئے اور رمضان کے جاتے ہیں تو مسجدوں کا حال کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی قدر کے قدرنا ہے؟ قدر میں کرنا کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دیا گزاری کرنا، کثرت سے نماز پڑھنا، کثرت سے تسبیح و تحلیل کرنا ہے، ہم بیان کرنا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. پروردگار کو منانا ہے. پروردگار کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی آپ تکبیر بیان کریں، پھر تمہید بیان کریں، پھر تسبیح کیجیے، اس کے بعد اب طلب شروع کیجیے. آج ہم کیا کریں؟ ہم کو دعا کا طریقہ بھی ہوا. عزیز اور بزرگوں، سورہ فاتحہ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ذریعے اس کی صفتوں کا اقرار ہوا ہے اور اس کی تسبیح بیان ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے سوال شروع ہوتا ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو رحمان و رحیم، قیامت کے دن کا مالک. اور اس کے بعد ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے. ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ بنتے ہیں. اور انعام یافتہ بندوں میں کون ہے؟ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رہبری ہو رہی ہے. قرآن متقی بندوں کے لیے ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو انعام یافتہ بندوں نے سوال کر لیا ہے بندے خدا سن، انعام کس کس پر ہے؟ نبی پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، اللہ کے شہداء پر انعام ہے، اللہ کے صالحین پر انعام ہے. تو اب یا تو صالحین بن جا، یا شہداء کی صف میں آ جا، یا نبی کا متقی بن جا. آج ہم نہ صالحین کی صفت اپنا رہے ہیں، نہ شہداء کا جذبہ اپنے اندر لا رہے ہیں. آج دیکھیے حال کیا ہوتا ہے. آج حال یہ ہو رہا ہے کہ آواز آ گئی، سن لیے تو میدان صاف، آپس میں کوئی آواز آئی تو جمع غفیر ہو گئے، غیر فکر بات چلی میدان صاف، دل بھیڑیوں کی ہو گئے. ہم یقیناً آج اللہ کے حبیب کے اس فرمان کے مطابق سمندر کے جھاگ کی طرح ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مملکت ہماری اسلامیت کی ہے، مسلمانوں کی ہے، مگر مسلمانوں کا کچھ چل رہا ہے. مسلمانوں کی سلطنتوں پر تسلط غیروں کا ہو گیا، گاجر انگلی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے اندر بے حسی زیادہ بڑی ہوئی. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی علت یہی ہے کہ ایمان کا اثاثہ ہمارے اندر سخت موہی اختیار کر لیا. ارے جب ابو سفیان پہنچا، دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حبیب پاک کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حبیب پاک وضو فرما رہے ہیں اور حبیب پاک وضو فرما رہے ہیں تو حبیب پاک کے وضو کا پانی زمین نہیں چھو رہی ہے اور لعاب دہن نکال کے کھکار کے آقا تھوک رہے ہیں. صحابہ
خراش بھی آنے نہیں دے گی، اور اگر تم ہمت کرو گے تو تم سب صفحے ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ آج اس بات کی کمی ہے ہماری، آج ناموس رسول کو لوگ مٹانے کے در پہ آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام کی چھوی بنا کر استحصال کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، مگر ہم سرد ہیں، ہم اس کا کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ باقی ہے، اس کو بچانا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، آج کمزوریاں بڑھ رہی ہیں، ایمان کی کمزوریاں بڑھ رہی ہیں، ایمان کے امراض ہمارے اندر بہت آ گئے، ہم بہت بیمار ہیں، ہمیں شفا کی ضرورت ہے، اور یہ شفا اللہ والوں کی صحبتوں سے نصیب ہوگی، مربیین کی تربیت سے نصیب ہوگی، اہل اللہ کی قربت سے نصیب ہوگی، اہل اللہ کی صحبتوں سے نصیب ہوگی، اہل اللہ کی تربیتوں سے نصیب ہوگی۔ اگر ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جائیں گے، سوائے خسارے کے ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اولاد ہماری باقیات الصالحات ہیں، ہم چلے جائیں گے، اگر ہماری اولاد صالحیت پہ رہے گی، آقا علیہ السلام کے اسوہ رسول کی محافظ بن کے اپنی زندگیوں میں لاگو کر کے زندگی گزارنے والی رہے گی، تو یہ اولاد ہمارے لیے نام اعمال کا دفتر بند تو ہو جائے گا، مگر اس کا لکھا جانا بند نہیں ہوگا، چونکہ اولاد صالحہ باقیات الصالحات آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج اولاد کی فکر کیجیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے سب سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کے بعد اولاد کے مربی بن جائیں۔ تو اولاد کے سامنے ہمیں کردار پیش کرنا ہے، نماز کا وقت ہوا نکل گیا اور گھر میں سو رہے ہیں تو باوضو ہو کر سیدھی کروٹ سو رہے ہیں، اور تسبیح تحلیل کرتے ہوئے سو رہے ہیں، جو اذکار رسول ہے وہ پڑھتے ہوئے سو رہے ہیں، اور گھر میں پیش آ رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو بڑے وہی کردار، وہی نرم روی سے جو آقا کی سنت ہے، آقا کی سنتوں میں گفتار ہو رہی ہے، آقا کی سنتوں میں ہم معاملات کر رہے ہیں، آقا کی سنتوں میں ہم رشتوں کا خیال کر رہے ہیں، اور ہماری اولاد دیکھ رہی ہے، تیار ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے 18 20 سال لگا کے عالم فاضل بن جائے، بس جتنا علم آپ کے پاس فرض ہے آپ کے اوپر اتنا ہی سیکھ لیجیے۔ آپ کو روزمرہ کی زندگی اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق گزارنا ہے، وہ سیکھنا ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو نقصان اٹھانے والا ہو جائے۔ آج کتنے آسانیاں ہو گئی، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو جمعہ کے خطبے میں یہی تو ہوتا ہے، آپ کو روزمرہ کی زندگی میں جو گجیاں آ رہی ہیں، جو نقصانات آ رہے ہیں، اس سے نشان نہیں کر پائے جائے، اس طرف مائل کیا آتا ہے، اس مائل بتائیے، یقین کے ساتھ بتائیے، اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ آقا کے فرمودات بتایا جاتا ہے، قرآن کی آیت پر اس کی تشریح کی جاتی ہے، صحابہ کی سیرتیں بتائی جاتی ہیں، صحابہ کا کردار بتایا جاتا ہے، اور صحابہ کے اسوے سے تم کو تلنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ کیا یہ دعوت قبول نہیں؟ یہ دعوت قبول کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ آج ہم سنتے ہیں مگر عمل کرتے ہیں، آج ہم محفل سے جاتے ہیں مگر محفل سے جو سمٹنا ہے وہ سمٹتے ہیں۔ وقتیا ہم آواز نکالے، نعرے لگائے، جذبے میں آئے، جذبے کا اظہار کرے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے۔ فجر میں پوچھا جائے، اگر ہم اس کوئی بھائی کو پکڑ کے بھائی دو وہ خرید تھے آپ کی مسجد میں، ماشاءاللہ، ایک مفتی صاحب تھے، ایک خطیب صاحب تھے، یہ دونوں نے کیا کیا پکارا، یہ پکارے کا تو تلقین سنا دو، شاہدی کوئی شخص نہ دو، شاہدی کوئی شخص اس کو احاطہ کر کے بتا سکے کہ ہم کو ان پہلوؤں پہ ابھارا گیا عمل کے لیے۔ عزیزوں، ایمان ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کی گرماہٹ بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دن میں 5 نمازیں رکھا جس میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اذان کا جواب دینا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ کتنے لوگ اذان کا جواب دیتے ضروری ہے؟ پہلے بچپن کا زمانہ ہم دیکھتے تھے، جب اذان ہوتی تو گھر میں پورے سائلنٹ سکیت والے، اور ہر کوئی اذان کی طرف توجہ دے کے جواب۔ والدہ ہمارے کچھ کام کر رہے ہیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ کام کی وجہ سے پلو ہٹا تو پلو اوڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح گھر کے ہر خاتون کو ہم دیکھتے تھے، بچپنے میں خاتون کو بالکل قریب رہتے بڑوں دیکھتے تھے کہ سارے لوگ کام چھوڑ کے اور پلو اوڑھنے کے خاموش ہو گئے۔ پوچھے بھائی کیا بات ہے؟ امی جان کہیں کو ایسا ہو گیا؟ بولے بیٹا اذان ہوگا، بیٹا اذان ہو رہی ہے۔ آج حالت ترقی کر لی ہے، یہ ترقی ہے زمانے کی۔ کیا ترقی ہو گئی؟ میڈیا چل رہا ہے،
اذان ہو رہی ہے، آواز کا ویلیوم کم کیا گیا اور آنکھیں تک رہی ہے، اذان پہ جواب دیا، اذان پہ توجہ نہیں، ایسا ہو رہا نہیں ہوگا؟ ترقی ہوئی، زوال ہوا۔ آج پلٹ کے دیکھیے آپ کے جب کوئی خبر گھر میں پہنچتی بری تو سب کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید ہی کوئی شخص بولتا نہیں، ہر شخص کو معلوم ہے۔ اور کوئی اگر مہمان آتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید خوش آمدید، بڑے پیارے انداز سے تصویر اتاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ آئے اللہ کی تسبیح ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی خبر سنا دیتے آج میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تمہیں کامیاب کر دیا۔ یہ کلمہ سننے میں آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا معاملہ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک نظام دیا، 5 وقت اذان ہوتی ہے تو اذان کے مقصد کو سمجھو، یہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت نماز کو آتے ہیں تو اس کا مقصد سمجھو، یہ تمہارے اندر ایمان کی حالت بڑھانے کے لیے ہے، سالک کو سلوک کے راستے میں لگانے کے لیے ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رؤیت اللہ آپ کو ہر نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے؟ اللہ کے دیدار کا ذریعہ نماز سے بہتر کوئی اور ذریعہ ہے تو بتائیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ کتنے ایسے ہم میں ہیں بتائیے جن کو نماز میں سرور آیا تھا، سکون آیا تھا، وسوسے سے بالکل منقطع ہو جاتے تھے، جبکہ ہم کو اتنی محنت کرنی ہے اپنے آپ پر کہ جب ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کہیں تو تحریمہ کے ساتھ 2 طریق شروع ہوتے ہیں، ایک شریعت کا ایک طریقہ۔ شریعت کا یہ ہے کہ اب آپ تکبیر بولیں گے، آپ بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، آپ کا چہرہ قبلہ سے مڑ نہیں سکتا، اگر مڑا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور طریقت کیا ہے؟ جیسے تکبیر بولے اب کوئی وسوسہ نہیں آنا سوائے ربوبیت کے خیال کے، رب پروردگار کے دیدار کی رؤیت کی تمنا کے، آپ کے اندر کوئی خیال نہ آنا، اور دل کے اندر سوائے خدا کی محبت اور الفت کے جذبے کے آپ کے پاس کوئی تصور دوسرا باقی نہ رہے، اگر رہا تو نماز باقی۔ یہ طریقت کا معاملہ، یہ شریعت کا معاملہ۔ آج طریقت کے نام سے بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی ذاکر ہے تو بتا دو ایسا، کوئی شاکر ہے تو بتا دو ایسا۔ آج امت کا نقصان ہونے کی کئی چیزیں ہیں، عوام سے زیادہ خواص بھی بگڑ گئے۔ عزیزوں بزرگوں، غور کرو، شب قدر آ گئی، چلیے ہم چلتے ہیں، جس کا نام لے لیجیے ان کی محفل میں چلتے ہیں، دیکھیے وہاں معاملہ کیا ہے۔ ایک وقت تک تو ذکر چلے گا، فکر چلے گی، اور سارا فکر، ساری ذکر کی بربادی کا راستہ نکل جائے گا۔ محتاجیت پہلے لائی، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں ایسے رذیل خصلتوں کو نکال کے پھینکیے جو اعمال کو برباد کرے۔ غیبت نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے، اور ہم شاید ہی کوئی محفل ایسی ہوتی جس میں غیبت کا کوئی معاملہ ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں جلوہ فرماتے اور بہت سارے اللہ والے جمع ہو گئے اور دسترخوان بچ گیا، دسترخوان بچ گیا اور دسترخوان پہ سارا معاملہ چن دیا گیا، اور سب بزرگان دین اس پہ بیٹھ گئے، ارد گرد اس پہ بیٹھ گئے دسترخوان پر، اور کچھ گفتگو شروع ہو گئی۔ تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا میرے بھائیوں تم لوگوں کو، اللہ نے حلال کی روزی سامنے چن دی ہے، اس کو چھوڑ کے تم حرام کے لقمے کھا رہے۔ بتائیے کوئی اللہ والوں کے محفل میں ایسی تربیت نظر آتی ہے؟ بتائیے آپ کسی کی صحبت میں بیٹھے اور کسی کے بارے میں آپ گفتگو شروع کریں، وہ رکتا ہو نظر آتا کہ نہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سن لینے میں میری صحبت، جتنا میں سنوں گا میرا قریب رہے گا، جتنا میں سنوں گا اتنا اچھی موٹی رقم دے گا، پورا نگرانہ دے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، متقی یاد رکھیے، قرآن متقی بندوں کے لیے ہے، اور متقی بننے کے لیے آپ کو عملی جامہ پہننا ہوگا۔ تقویٰ کیسے نصیب ہوتا؟ اگر آپ جو بھی زندگی میں عمل کر رہے ہیں اس میں رسول کے اسوے کو اختیار کریں گے تو تقویٰ نصیب۔ تقوی کی بنیادی سیڑھی، پہلی چوکھٹ جو تقوی کی وہ کیا ہے کہ زندگی کے بارے میں خیال بنا لے کہ اب ہمارا ہنسنا بھی ہے تو حبیب کی اداؤں کے مطابق مسکرانا ہو، بات کرنا بھی ہے تو نعم الکلام یہ آقا کی عظیم سنت ہے، ہمارا کلام آقا کی سنت کے مطابق ہوگا، ہماری گفتگو میں کوئی غلط کلام نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ضرب کاری کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا،
ہاں آپ اس مقام پہ آ گئے، تربیت دینے کے مقام پہ آ گئے، آپ مربی ہیں، کسی کی تربیت دینا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ بڑا منکسرانہ ہونا چاہیے، مختلف بھی ہونا چاہیے، جس میں درار نہ بنے، دیر پا دوری نہ بنے، موقع ملنے پر پھر غربت ہو جائے۔ باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کا انداز اتنا ہی ہونا کہ بچے کی اصلاح ہو جائے، بچہ دور نہیں ہونا، بچہ دور نہیں ہونا۔ آج ہمارے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر کوئی ہماری آپسی محبت میں اصلاح کرنے والا دوست ملتا ہے، اس کی دوستی کل سے کٹوائے۔ کیوں کروگی؟ کیونکہ ہم اس میں رسول اختیار کرنے کے راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہو گیا، یہ ہمارا مخالف ہو گیا، لہذا دوستی ختم۔ دوستی وہی اچھی ہے جو ہمارے لیے ہمارے قلوب کو ہمارے آئینہ بن کے ہمارے سامنے بیٹھے، ہماری اصلاح چاہے۔ اور ایسے دوست بڑے موقع سے ملتے ہیں، بڑے نصیب سے ملتے ہیں۔ ایسے دوستوں کی قدر کرنی بتائی گئی۔ اگر کسی سے نہ بن پڑے تو بھی دوستی نبھانی ہے، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوست برا ہو جائے تو اس سے دوستی سے منہ مت موڑو، اس کو مینٹین کرو، اس کو بس ایسے گزارو، کیونکہ گندا پانی آگ بجھانے کے کام ہوتا ہے۔ گندا پانی بولیے آگ بجھانے کے کام ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان میں ہیں تو ہمارے دشمن ہمارے دوست بن کے پھیلے ہیں، تو ان سے دوستی رکھو، مگر ان سے ایسی اپنی زندگی کے کردار نہ بنا لو کہ ان کے رسم و رواج کو اپنے گھروں میں ڈالو، اپنی زندگیوں میں ڈالو، اپنے معاملات میں ڈالو، اور ان کے معاملے میں گھس کے اپنے اعمال زندگی برباد کرو۔ یہ مولا علی کی تعلیم ہے۔ عزیزوں، کدھر ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ قدرداں بننا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تجدید کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں احیاء کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں تجدید نہیں کریں گے، احیاء نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم سرخرو نہیں ہوتے۔ آپ گھروں میں بیت الخلا میں جاتے ہیں، بیت الخلا ہر ایک کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ بولیے کتنے والدین ایسے بتائیے؟ اکثر جو میرا مشاہدہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر کتنی اختیارات ہیں۔ بچوں کو دیکھا کہ ٹوپی نکال کے بازو رکھتے رہے، اونڈی نکال کے باہر رکھتے رہے، اس کے بعد بیت الخلا جاتے۔ میں بولا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بولا بیت الخلا جا رہا ہوں۔ ٹوپی کی قریب نماز جا رہا ہوں کیا؟ میں نماز پڑھنا ہے کیا میرے کو؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا تصور، ان کا فہم، ان کی کردار سازی، ان کی تربیت یہ ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو جانا ہے تو سر پہ ٹوپی زیب تک کرنا ہے، نماز کو جانا ہے تو اونی بننا ہے۔ یہ تصور کس نے دیا؟ غور کرا، ماں بھی ویسی جا رہی، باپ بھی ویسی جا رہا، بیٹا بھی ویسی جا رہا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا اولاد باقیات الصالحات ہیں، ان کی تربیت منہ سے بولنے سے نہیں ہوگی، اپنے آپ کو سنبھال لیجیے، آپ کی اولاد سنبھال جائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج اولاد بہت ذکاوت والی پیدا ہو رہی ہے، بہت ہوشیار پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہارڈ ورکنگ، اتنا مشکل کام جو آسان نہیں ہے ہر انسان کے لیے، مگر وہ کام بچے جلدی کر رہے ہیں، بچے جلدی کر رہے ہیں۔ ہماری بچی کے امتحانات چل رہے ہیں، وہاں پہ ایک صاحب سے مسجد میں ملاقات ہوئی، مسجد محمدیہ جو دلسوخ نگر پہ مسجد، بڑی مسجد ہے جو فخر صاحب نے چھت ڈال دی گا، وہ مسجد میں لوگوں سے بہت مختلف ملاقات ہوئی، اور اگر کوئی بات کرے تو گفتگو شروع ہوا ہے، اسلامی محفل بن جا رہی وہاں پہ، تو ایک صاحب بولے بھائی میرے بچی کے بچے بہت ہوشیار ہیں، ایک بچی کے صاحب صرف 8 مہینے کی اتنی ہوشیار ہے کہ موبائل لے کے وہ اندر یوٹیوب کھول کے یوٹیوب پہ اپنی پسند کے ریمز کو چوائس کر کے نکال کے سن رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کلمہ ہی پڑھتی ہے کیا؟ وہ اللہ بھی بولتی ہے کیا؟ جیسے میں پوچھا تو مولانا پھر شروع کرے دہیانوں سے پتہ کرے، کیا جملہ آپ کا؟ مولانا شروع کرے آپ دہیانوں سے پتہ کرے، بولا استغفر اللہ۔ اس ذہن کی اگر ہماری قوم ہو جائے گی تو ہمارا نقصان کیسا؟ اگر قدر کے قدرداں بننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کا طریقہ آسان نہیں ہے۔ جب تک ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی۔
کیا دیا آقا علیہ السلام؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں دو. کتنی چیزیں دو؟ 3 چیزیں. جب اولاد بالکل چھوٹی ہو اور فہم کی طرف آ رہی ہو، کلمہ طیبہ کی تعلیم، کلمہ طیبہ کی تعلیم، اور جب شعور کی طرف آ رہی ہو تو رسول کی محبت، رسول کی محبت، اور سینے شعور کو پہنچ جائے استاد کا ادب سکھلاؤ، استاد کا بولیے ادب سکھلاؤ. اب جب یہ 3 کام والدین کر دیں گے تو استاد اب بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے.